السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم الاسلام ہماری کتاب چل رہی ہے۔ اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنا جانتے ہیں، انہوں نے بنیادی اسلام کی تعلیمات کسی دوسری کتاب میں نہیں پڑھی ہے، تو وہ ان تک یہ تعلیم پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، آگے پڑھتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا کوئی اور وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپ کا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا، اسی طرح دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتلاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک و صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، نمازی آدمی سے خدا تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، ان سب کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہے؟ جواب: نماز شروع کرنے سے اخیر تک جو پڑھا جاتا ہے، اس کے نام اور الفاظ یہ ہے: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف، یہ الحمد کو ہی کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو کہتے ہیں۔ تیسری سورت ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چوتھی صورت ہے سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس کا نام سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، تو یہ ہے سبحان ربی العظیم، اور رکوع کہتے ہیں جھکنے کو۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں، اور قومے میں سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھا جاتا ہے، اسی قومے کی تحمید بھی ہے۔ مقتدی حضرات سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے تو وہ ربنا لک الحمد کہیں۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت
زمین پر سر رکھنے کی حالت کو سجدہ کہتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔